بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے واو یعنی اور ما۔ یہ حرف عربی زبان میں مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب بھی یہ جملے میں جس مقام پر آتا ہے تو وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حرف کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں وما کس یا کیا کے معنی میں ہے، وما یدریکا اور کیا چیز آپ کو بتائے گی، کیا چیز آپ کو خبر دے گی، کہ جس کا سادہ لفظوں میں ہم نے ترجمہ کیا اور آپ کو کیا معلوم، لیکن یہ وما یدریکا اور کیا تجھے بتائے گا، یعنی کیا چیز آپ کو خبردار کرے گی، آپ کو اس بات کی خبر دے گی۔ ما کے بعد اگلا لفظ ہے یدریکا۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، یدری اور کا۔ کا آپ کو معلوم ہے تیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا تجھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا چیز تجھے خبر دے گی، وما یدریکا کیا چیز تجھے خبر دے گی، کیا چیز تجھے بتائے گی، کہ ہم نے عرض کیا کہ سادہ ترجمہ ہم نے کیا اور تجھے کیا معلوم۔ لفظ یدری اس کے بنیادی حروف دال، را اور یا ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے الدرایہ، یا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں درایت۔ الدرایہ یا درایت کہ جو اسی دال، را اور یا سے بنا ہے، اس کا اصل معنی ہے ایسی معرفت اور ایسی شناخت کہ جو کسی قسم کے ہیلے کے ذریعے سے، تدبیر کرنے سے اور کوشش کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایسی چیز، ایسا علم، ایسی معرفت، ایسی شناخت کہ جو عام نہیں ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلہ، کوئی نہ کوئی تدبیر، کوئی نہ کوئی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایسی چیز کو معلوم کرنا، یعنی درایت کا معنی کیا ہے، دال، را اور یا کا بنیادی معنی کیا ہے، ایسی چیز کو معلوم کرنا کہ جس کے بارے میں پہلے شک تھا، یعنی انسان کے سامنے کوئی بات آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے کہ جو اس پر واضح نہیں ہوتی، اسے صحیح طرح اس کا علم نہیں ہوتا، مشکوک ہوتی ہے، اس کے بارے میں شک کا شکار ہوتا ہے، تردید کا شکار ہوتا ہے انسان، لیکن پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے حقیقت جاننے کی۔ اس کوشش اور تدبیر کے نتیجے میں اس چیز کی معرفت اور شناخت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنے کو، یعنی تدبیر اور کوشش کے ذریعے معرفت حاصل کرنے کو درایت کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کریم میں یہ جو لفظ ہے دال، را اور یا، اس سے بنے ہوئے دو لفظ تکرار ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے ادرا اور دوسرا ہے یدری۔ ادرا جیسے کہ مثلا سورۃ القدر میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یدری جیسا کہ اسی آیت میں آیا سورۃ عبس کی آیت نمبر 3 میں وما یدریکا۔ توجہ فرمائیے، ادرا اور یدری دونوں دال، را اور یا سے بنے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں ان کے استعمال میں ایک فرق ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ذہن نشین فرمائیں گے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ ادرا آیا ہے،
ادراکا وما ادراکا، وہاں ادراکا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کو کیا معلوم، اس کا بیان بھی کر دیا ہے، یعنی اس کے بارے میں خبر بھی دے دی ہے۔ لیکن جہاں پر آیا ہے لفظ یدریکا وما یدریکا، تو وہاں پر یدریکا کے ذکر کے بعد کوئی بیان نہیں کیا، بلکہ بیان کرنے کی جگہ ایسے الفاظ لائے گئے کہ جن کا معنی ہوتا ہے شاید یا ہو سکتا ہے۔ میں دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ادرا اور یدری کا قرآن کا استعمال انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے۔ ادرا کے لیے سورۃ القدر کی آیت نمبر 2 اور 3 کی طرف توجہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اور آپ کو کیا معلوم، دقیق ترجمہ کیا ہے، اور تجھے کس نے بتایا، تجھے کس نے معرفت دی اس بات کی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور یہ ادرا کے بعد پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کا جس کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا، یعنی آپ کو نہیں معلوم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ادرا کے بعد اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 3، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر، لیلۃ القدر بہتر ہے، افضل ہے 1000 مہینوں سے۔ اب گویا کہ جو سوال پوچھا تھا وما ادراکا، اور تجھے کیا معلوم، اور توجہ فرمائیے یہ جو وما ادراکا ہے یہ در حقیقت سوال نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم اس چیز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ سوال کی شکل ہے، لیکن در حقیقت کیا کہنا چاہ رہے ہیں، خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ۔ تو یہاں پر قرآن کیا فرما رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس نے آپ کو بتایا، یعنی جب تک ہم نہ بتائیں کسی اور کو پتہ ہی نہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں شب قدر کی فضیلت کو۔ تو بس جہاں پر ادراک آیا اس آیت میں سورۃ القدر کی آیت نمبر 2 میں، فوراً فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو پھر خود بیان بھی فرما دیا۔ یدریکا کے لیے مثال کی طرف توجہ فرمائیں، سورۃ الشورى آیت نمبر 17، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا، والمیزان، اور میزان کو یعنی جس کے ذریعے حق و باطل کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، وما یدریکا، اور کون تجھے بتائے گا، کیا چیز تجھے، کیا چیز آپ کو بتائے گی، لعل الساعۃ قریب، کہ شاید قیامت قریب ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یدری کے بعد لعل، کہ جس کا عربی زبان میں یہ لفظ حرف وہاں پر استعمال ہوتا ہے لعل، کہ جہاں اس کے بعد والے کام ہونے کی امید ہوتی ہے۔ لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت قریب ہی ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ تو یدری کے بعد گویا کہ دقیق بیان کے بجائے شاید یا ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے، جبکہ جہاں ادرا آتا ہے تو اس کے بعد جس چیز کے بارے میں گویا کہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم یا آپ کو کس نے بتایا، اس کا دقیق بیان کر دیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ ادرا اور یدری کا معنی واضح ہوگا۔ وما یدریکا لعلہ یزکا، سورۃ عبس کی آیت نمبر 3 کا کیا معنی ہے، اور کون آپ کو بتائے گا، کیا چیز آپ کو بتائے گی، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔